ایک تاجر کا بیان ہے کہ ہم لوگ جہاز میں سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے سمندر میں ایک طوفان آیا اور وہ طوفان اتنا خطرناک تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، دیکھتے دیکھتے جہاز کے اندر پانی آنے لگا۔ اب جتنے لوگ تھے سب کو اپنے جان کی فکر ہوئی۔ اب جس کا جو ماننے والا تھا اسے آواز دینے لگا، اسے پکارنے لگا۔ بہرحال انسان ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پر اسے یقین ہو جائے کہ اب ہماری جان چلی جائے گی تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ محترم حضرات، ہوا یہ کہ جب پانی جہاز کے اندر زیادہ آ گیا تو اسی میں سے اللہ کا ایک بندہ نکلا اور نکلنے کے بعد وہ پانی کی سطح پر کھڑا ہو گیا۔ اب آپ توجہ کیجئے، پانی کی سطح پہ کھڑا ہو گیا۔ جتنے لوگ جہاز میں سوار تھے سب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے بندے تم تو ڈوبنے سے بچ گئے، ہماری بھی خبر لو، ہمیں بھی پائی اس مصیبت سے نکالو۔ لیکن اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور باندھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سمندر پر کھڑے ہو کر کے، پانی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کا مقدس بندہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اتنے میں اور لوگوں نے کہا آپ ہماری مدد کیجئے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جب کوئی جواب نہیں ملا ان لوگوں نے کہا قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ جب ان لوگوں نے یہ قسم دلائی تو اللہ کا ولی متوجہ ہوا۔ اللہ کے ولی نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا جیسے آپ بچ گئے ایسے ہمیں بھی بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالو اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، آپ ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا اب ایک ایک کر کے کشتی سے نکلے، ایک ایک کر کے لوگ کشتی سے نکلتے رہے۔ تقریباً 200 کے آس پاس وہ لوگ تھے، سب لوگ پانی کے سطح پہ کھڑے ہو گئے۔ جب پانی کی سطح پر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا، اب تم ڈوبنے سے بچ گئے۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ جہاز جو مالوں سے لدا ہوا تھا، جس میں مال رکھا ہوا تھا، وہ جہاز ان کی نظروں کے سامنے اسی سمندر میں ڈوب گیا۔ محترم حضرات، ان لوگوں نے کہا ایک بات بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا عبداللہ تو سب ہیں، اللہ کے بندے تو سب ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا مجھے اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے، میں اویس کرنی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا آپ اتنی مہربانی اور کیجئے، یہ جو جہاز ڈوبا ہے اس جہاز کے اندر کچھ مال تھا جو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیا جانے والا ہے، مدینے میں جو غریب ہیں ان کو بانٹا جانے والا ہے، آپ مہربانی کیجئے یہ جہاز بھی نکال دیجئے تاکہ وہ مال مدینے والوں کا واپس آ جائے۔ اللہ کے ولی نے کہا حضرت سیدنا اویس قرنی نے کہا اگر میں یہ جہاز نکال دیا اور یہ مال نکال دیا تو کیا واقعی میں یہ مال مدینے کے غربا میں تقسیم کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یہ مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے ولی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی لب کھولے تھے
कि लोगों ने क्या देखा, वो जहां सतह समंदर पे आके खड़ा हो जाता है। मोहतरम हजरात, आज पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, छोटा मुल्क है वो भी कहता है मेरा मुल्क सुपर पावर है। आप नेपाल को देखिए, नेपाल कहता है हमारा मुल्क सुपर पावर है। बांग्लादेश को देखिए, वो भी कहता मेरा मुल्क सुपर पावर है। आप इंग्लैंड को देखिए, वो भी सीना ताने खड़े हैं, मेरा मुल्क सुपर पावर है। आप चीन को देखिए, वो भी कहता है मेरा मुल्क सुपर पावर है। हर मुल्क का कहने वाला एक ही बात करता है, मेरा मुल्क सुपर पावर है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, तमाम मुल्कों की ताकत एक तरफ है और वैसे करने की ताकत एक तरफ है। मोहतरम हजरात,